اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز دوستو، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے مخلص بندوں کا ذکر کیا ہے جن میں انبیاء کے نام کثرت کے ساتھ ہیں۔ پیغمبروں کے علاوہ بھی جو لوگ اپنی پاکیزہ فطرت پر باقی رہے اور بشریت و انسانیت کو منازل کمال تک پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے، اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا، جن میں اہل بیت رسول اور صحابہ کرام کی شخصیات سر فہرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل کے متعلق بے شمار واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے بچپن کے واقعات نہایت ہی پیارے ہیں۔ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک اولاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور اصحاب رسول بھی انہیں ابن رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ ان دونوں شہزادوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ الفت و محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا سینہ مبارک پر بٹھاتے، کندھوں پر چڑھاتے۔ کبھی حالت سجدہ میں یہ دونوں شہزادے آپ کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور فرماتے، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ جاتے۔ کبھی اپنی انگلیاں حضور کی داڑھی مبارک میں داخل کرتے تو کبھی حضور انہیں پیار سے بوسہ دیتے۔ یہ وہی بچہ تھا جسے رسول خدا کے نگہداشت میں پلنا تھا، تاکہ اسے اس حق و باطل کی جنگ کے لیے تربیت دی جائے جو سرزمین کربلا میں لڑی جانے والی تھی، اور آپ کا نواسہ اپنے خون سے حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا کی گود میں چڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اسی حالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ یہ دونوں اپنے نانا کے کندھوں سے نیچے آئے اور گھر کے صحن میں پھر سے کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی پیدا ہوئی اور آپ شوق سے وہاں کھڑے ہو کر دونوں بچوں کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے فرمانے لگے، حیا حسن حیا حسن، یعنی حسن ایسے لڑو، حسن حسین کو ایسے پکڑو، حسن اس طرح کا داؤ چلو۔ جب آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اپنے نواسے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے، جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اس کشتی میں جبرائیل بھی شامل ہے اور جبرائیل حسین کے ساتھ ہے، یعنی جبرائیل امین حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو پکڑو۔ لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں نے حسن کا ساتھ دے دیا۔ پتہ چلا کہ حسنین کریمین کی شان یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی فعل و عمل ہو، اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور ان واقعات میں غور کرنے والوں کے لیے بے شمار پیغامات چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام خوش ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے امام حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔